بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ سورۃ القدر کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اور تمہیں کیا پتہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں، ہر معاملے میں اترتے ہیں۔ سلامتی، سلامتی ہی سلامتی طلوع فجر تک، یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ ہے سورۃ القدر۔ کہا گیا، شروعات ہوئی ہم نے نازل کیا۔ یہ لفظ ہم نے، یہ کس عظمت کا پتہ دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا۔ اس کام کی عظمت کا اندازہ کریے جو کام خود باری تعالی نے کیا ہے، اور اس کو نازل کیا کس کو یہ نہیں بتایا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے جو سب جانتے ہیں، بہت معروف ہے، اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ ہے قرآن پاک، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ ہے جو بندوں کا رشتہ رب سے جوڑ دیتی ہے، وہ جو ایک تعلق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس کی عظمت کا اندازہ کریے۔ وہ کلام باری تعالیٰ جو اس نے خود نازل کیا ہے قدر کی رات میں، اور جس رات میں اس نے نازل کیا اس رات کی کیا اہمیت ہو گئی، وہ قدر کی رات ہو گئی۔ تمہیں کیا پتہ، آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا پتہ قدر کی رات کیا ہے، یعنی تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی قدر و قیمت کا، اس کی اہمیت و منزلت کا، اس کی مقام کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی بڑی رات، کتنی اہم رات ہے، یہ قدر کی رات ہے۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب 1000 مہینے کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مہینوں کو 12 میں تقسیم کر کے اندازہ لگائیں کہ کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 1000 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ، یعنی بہت سالوں سے زیادہ بہتر، ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے یہ۔ اتنی بہتر کیوں ہو گئی یہ رات؟ اس کلام پاک کی وجہ سے، یعنی ہزاروں سال میں، ہزاروں رات نہیں، ہزاروں ماہ نہیں، ہزاروں سال میں وہ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا جتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا، جتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا۔ بہت اہم بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بندوں کے لیے نازل ہو رہا تھا۔ اس رات کی یادگار باقی رکھی گئی کہ اس کی قدر و قیمت سمجھو تم لوگ۔ اس رات کی قدر و قیمت کیوں ہوئی؟ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس رات کی اہمیت بتائی گئی، اور ایسا نہ ہو کہ رات کی اہمیت پتہ ہو اور اس کتاب کی اہمیت سے غافل ہو جائیں
جس کتاب کی وجہ سے اس رات کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب سے غفلت ہو اور رات کی اہمیت ہو۔ جشن منایا جا رہا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے، اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہیں۔ یہ رات قدر کی رات ہے، اس میں تقدیر کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہر سال قدر کی رات میں یہ دونوں باتیں ہیں، اس سے قدر میں تقدیریں بھی ہیں، تقدیر کے اہم اہم فیصلے ہوتے ہیں جس سے قوموں کی تاریخ بدلتی ہے، وہ فیصلے بھی اس رات میں ہوتے ہیں، اور یہ رات قدر و منزلت ہی حامل بھی ہے، اور اس کی یہ ساری اہمیت قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ قوموں کی تاریخ بدلی اسی کی وجہ سے، اتنی اہمیت اس کو کیوں حاصل تھی؟ اس لیے کہ اس بہت بڑا کام ہونے والا تھا، انسانی تاریخ بدلنے والی تھی، اور تاریخ انسانیت بہت اہم دور دیکھنے والی تھی، بہت بڑی نعمت سے مالا مال ہو رہی تھی اس کتاب کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے جب ليلۃ القدر میں قیام کی بات آتی ہے تو آتا ہے ایماناً و احتساباً، جس نے اس رات میں قیام کیا ہوگا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان سے جوڑ دیا گیا اس رات کو، اور احتساب سے، یعنی ثواب کی امید رکھیں اور مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ، اپنے رب سے گہرا تعلق کے ساتھ، تب اس رات کی عبادتیں مقبول ہوں گی۔ یہاں عبادتوں میں صرف شکل و حیت کا مقصود نہیں ہے، رکوع اور سجدہ اور اٹھنا اور بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، مقصود تو اس میں رب سے تعلق، دل کی صفائی، دل کا اپنے رب سے تعلق، ایمان اور ثواب کی امید، رب کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں جب عبادت کہا جاتا ہے۔ اور جب اس رات کا جشن منایا جائے جس کے جشن میں تمام فرشتے شریک ہوتے ہیں، کہا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اذن دیتا ہے کہ جاؤ اس رات کے جشن میں شریک ہو جاؤ تم بھی، بڑی اہمیت کی رات ہے، یہ بہت بڑا کام ہوا تھا اس رات میں، اس کام کی یادگار میں یہ جشن منایا جا رہا ہے، جاؤ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ تمام فرشتے اور جبریل امین جس اس میں شریک ہوتے ہیں، اس میں ہم سب شریک ہوتے ہیں، ہم سب اس میں شریک ہوں اور اس کو سمجھ کے شرکت کریں کہ یہ عظمت اتنی ہے کس چیز کی وجہ سے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے ہے، وہ کتاب جس کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا، جس کے ساتھ ہم نے بہت ناانصافی کی ہے، جس کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، جو پڑھنے کے لیے آئی تھی، جس کا نام قرآن ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جو سمجھنے کے لیے آئی تھی، تدبر کا حکم دیا گیا تھا جس کے بارے میں، جو عمل کرنے کے لیے آئی تھی، جو ہدایت اور رحمت تھی، جو بشارت تھی۔ جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس میں رحمت کس چیز سے حاصل ہوگی؟ اس میں ہدایت کس بات کی دی گئی ہے؟ بشارت کس چیز کی سنائی گئی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے بہت ناانصافی کی، جو اس کتاب کو ہم نے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، یہ الماریوں کی زینت بنا دیا، اور ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ کتنی بڑی چیز تھی، کتنی قیمتی چیز تھی، کتنی اچھی چیز تھی، جس کی قیمت کے اندازہ اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کا نام لیے بغیر اشارہ کافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا تھا قدر کی رات میں، اور اس قدر کی رات میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر طرف، ہر حکم میں، ہر چیز میں، اور یہاں فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، قوموں کی تقدیر بدلنے والے فیصلے ہوتے ہیں۔ سلام، سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ رات فجر تک قائم ہے، تو کیا صرف یہ سلامتی صرف اسی رات کے لیے ہے؟ یہ سلامتی کا جو وعدہ ہوا ہے
انسانیت کے لیے سلامتی، افراد کے لیے سلامتی، قوموں کے لیے سلامتی، معاشرے و سماج کے لیے سلامتی، آپ کے دل کے لیے سلامتی، آپ کے ایمان کی سلامتی، آپ کے اخلاق کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیکن کیا یہ سلامتی صرف اس رات کے لیے ہے، شب قدر کے لیے ہے؟ نہیں، یہ قرآن پاک جو تعلیم لے کر آیا ہے، جو ہدایت لے کر آیا ہے، وہ خود سلامتی ہیں۔ اس پر اگر عمل کیا تو یہ قوموں کے لیے بھی سلامتی ہے، قوموں کا عروج ہے، قوموں کی ترقی ہے۔ یہ ہر معاشرے کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، ان کے اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، ہر چیز کی اصلاح کرنے والی، ہر چیز کی بھلائی کے لیے، ہر چیز کی بہتری کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ کتاب جو لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، جس کے بارے میں سورہ دخان میں آیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ مبارک رات جو لیلۃ القدر میں ہے، یہ یہی رات ہے جو سورہ دخان میں بتائی گئی ہے، وہ یہی رات ہے، قدر کی رات، رمضان کی یہ رات۔ اس کا مطلب شب برات نہیں ہے۔ غلط سمجھا جس نے سمجھا کہ اس کا مطلب لیلۃ المبارکہ کا مطلب شب برات ہے۔ یہ شب قدر ہے، اور اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی۔ یہاں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اس لیے کہ سب کو پتہ ہے، اور وہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ لیلۃ المبارکہ کون تھی اس لیے کہ سب کو پتہ ہے، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا جس میں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور جو چیز اس رات لکھ دی جائے وہ بدلی نہیں جاتی، وہ اٹل ہوتی ہے۔ کچھ اچھا ہی لکھوا لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہمارے بارے میں، ہم اس قوم کی، اس امت کی تاریخ میں کوئی بہت اچھا فیصلہ ہو جائے۔ تو یہی رات ہے جو رمضان کی رات ہے، جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی رات تھی جس میں، رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ مبارک رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ ایک ہی رات کی طرف اشارہ ہے ان سب چیزوں میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو فرشتوں کے حوالے کیا، جن کے ذمے تھا کہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر انسانوں تک پہنچانا۔ تو اس رات کی قدر و اہمیت کا اندازہ کتاب کی قدر و اہمیت سے کریے، اور کتاب کی قدر و اہمیت کو سمجھیے، اور اس سے زیادہ مستفید ہوں۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز بہت قیمتی ہے جس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے تو وہ یہ کتاب ہے، اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، یہ کہو کہ اللہ مجھے خوب علم عطا کر۔ کون سا علم؟ جس سے ستاروں اور سیاروں کا علم ہو جائے، جس سے پیڑ پودے اور پتیوں کا علم ہو؟ نہیں، وہ علم جس میں تمام علوم شامل ہوتے ہیں، جس کے بعد سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ والا علم، وہ علم اس کتاب میں ہے۔ وہ علم جو انسان کو انسان بنا دے، وہ علم جو انسان کو اپنے رب سے جوڑ دے، وہ علم جو انسان کو اس کے خالق کا پتہ بتا دے، اس کی زندگی کا مقصد بتا دے، اور اس کی زندگی کو منور کر دے، اس کی زندگی کو خوبصورت کر دے، اور اس کا انجام اچھا ہو، اس کا رزلٹ اچھا ہو، اس کو کامیاب کر دے اس امتحان میں، وہ زندگی اس قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سلامتی، یہ رات تو طلوع فجر تک ہے، اور سلامتی تو سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ سلامتی۔ جس نے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھا اس نے اس کو حاصل کر لیا۔ آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں ہم، اب اس کی اگر ہم کو اس رات کے اہمیت کا، قدر کا اندازہ ہو جائے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ 27ویں رات کی 23ویں رات، یہ کوشش ہوگی کہ ہر رات، یہ پورا مہینہ اگر قدر کی رات ہے
اس پورے مہینے میں ڈھونڈنا پڑے تو ہم اس پورے مہینے میں وہ جد و جہد کریں گے، وہ کوشش کریں گے جو ہونے چاہیے۔ لیکن اب جو ایام باقی ہیں اس میں سے نہ طاق نہ جفت، آپ کوئی رات الگ مت کریے، ہر رات میں اتنی محنت کریے کہ آپ اس جشن میں شریک ہو جائیں، وہ جشن آپ سے چھوٹ نہ جائے جس میں یہ فرشتے اور جبریل امین شریک ہوں گے، ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔